بستان خیال کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ تاریخ اردو ادب جمیل جالوی کی جو ہے نا چوتھا حصہ اس کا، جلد چہارم سے۔ اس میں اس طرح لکھتے ہیں، کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ بستان خیال امیر حمزہ کا جواب ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کے مفصل محمد تقی خیال احمد آباد گجرات کے رہنے والے تھے۔ تلاش روزگار میں محمد شاہ بادشاہ کے دور حکومت میں 1774 ماہ 48 ماہ۔ یہ اکثر آتا ہے کہ محمد کس بادشاہ کے دور میں آئے تھے، تو میر تقی خیال کس کے دور میں آئے تھے؟ محمد شاہ بادشاہ کے دور حکومت میں آئے تھے۔ دہلی آئے، کئی برس ایک بار روزگار رہے، کئی برس تک بے روزگار رہے۔ گاہ گاہ داستان امیر حمزہ سننے اور دل بہلانے اپنے محلے میں جاتے تھے، جہاں ایک قصہ گو حاضرین جلسہ کے روبرو امیر حمزہ کا قصہ کہ تمام جہان میں مشہور ہے، جو تمام جہان میں مشہور ہے، بیان کرتا تھا۔ ایک دن قصہ گو نے کہا کہ انسان حسب قدر علم و فضل میں دستگاہ پیدا کر سکتا ہے، مگر فن قصہ گوئی میں ایسا دقیق اور مشکل فن ہے کہ بغیر طبیعت کے مناسبت کے ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ کیا لکھا ہے؟ اہل صحبت نے اس قول کی تصدیق کی۔ محمد تقی خیال سمجھے کہ یہ جملے میرے بارے میں کہا گیا ہے۔ مختلف صحبتوں میں جب وہ دو چار بار یہی معاملہ پیش آیا تو ایک دن محمد تقی خیال نے کہا کہ اے حضرت، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان اہل علم اور صاحب کمال ہیں وہ فن قصہ کا ایک فعل بے ہدا جانتے ہیں، اور اگر اس طرح کچھ خیال بھی آ جائے تو پھر ایسا افسانہ رنگین تصنیف کریں کہ گوشے فلک نے بھی نہ سنا ہو۔ اگر ارشاد ہو تو ایسا افسانہ دل چسپ و رنگین سنائیں کہ تمام عمر نہ سنا ہو۔ اہل جلسہ نے کہا، خدا نے جو علم و فضل کو بے شبہ ایسا ہی شریف بخشا ہے، لیکن صاحب بیانی و طلاقت لسانی ماہ علم نے ایک ایک جوہر لطف ہے۔ محمد تقی خیال نے خاموشی سے اپنے مقام میں چلے آئے۔ امام احمد آباد سے دہلی آتے وقت جیسا کہ خواجہ امان نے لکھا ہے کہ ایک زن مطربہ بھی اس کے ہمراہ آئی تھی جو ہر روز تازہ افسانہ سنانے کی فرمائش کرتی تھی۔ پہلے وہ ایک تمہید بے اصل ہر روز اس کے روبرو کہہ دیتے تھے۔ اب جو اہل جلسہ کے طعن و طنز کے کلمات ناگوار گزرے، اور ادھر جو خواجہ خوابہ کا ایک تقاضا سخت ہوا تو خیال نے 10-20 جزو اپنے قصے کے بزبان فارسی تصنیف کیے، اور ایک روز پھر اس صحبت میں گیا اور داستان سننے کے بعد کہا کہ صاحبو، ایک جگہ سے ایک تازہ افسانہ ہاتھ آیا ہے، اگر مرضی ہو تو 2-4 ورق اس کے سناؤں؟ اہل جلسہ نے بسم اللہ شروع کیجئے۔ جس وقت یہ افسانہ عجیب قصہ غریب ان کو سنایا تو سب نے ایک دائرے ہو کر تحسین و آفرین اور کہا کہ الحق، ایسی تمہید تبا تمام عمر انہوں نے نہیں سنی کہ جس میں تواریخ اور ماضی کا لطف آتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس افسانے جدید کا شہر نمومل دولہ نواب اسحاق خان کے بیٹے نواب رشید الدین خان کے کان تک بھی پہنچا، اور انہوں نے محمد تقی خیال کو اپنے پاس بلوایا۔ میر تقی نے وہ اجزاء بطریق تحفہ نظر کی۔ نواب نے ایک خلعت گراں
بہار میر تقی کو دیا اور بادشاہ کی ملازمت میں سرفراز کروا دیا۔ بادشاہ جب کتب خانہ خاص کی خدمت اس کے سپرد کیا اور فرمایا کہ ہمارے مرضی مبارک ہے کہ اس افسانہ نادر الحقیقت کو طول دیا جائے۔ محمد تقی خیال نے کہا گیا دیا جائے۔ محمد تقی خیال نے عرضی کیا کہ پیر و مرشد اگر سرکار سے چند کاتب سپرد ہو جائیں تو فدوی حتی الوسیع طوالت قصہ میں قصور نہیں کرے گا۔ اس نے ایک یہ مانگ لیا، رائٹر مانگ لیا۔ بادشاہ نے 15 کاتب یعنی 15 رائٹر کو زود نوست لکھنے کے لیے خود خط سپرد کیے۔ مہدی نامہ اور اسماعیل نامہ، جن میں افسانے کے موضوع حقیقی یعنی شہزادہ معجز الدین اور اجداد کے حالات درج ہیں، تصنیف کیے تھے کہ بادشاہ محمد شاہ نے رحلت کر گئے۔ بادشاہ محمد شاہ جب کیا لکھ چکے تھے؟ معجز الدین نامہ، اور لکھے تھے کہ بادشاہ رحلت کر گئے۔ فرمائی اور بدلے ہوئے حالات میں میر تقی خیال دلی سے نواب سراج الدولہ حاکم بنگال کے پاس پہنچے۔ یاد رہے کہ جب یہ بادشاہ محمد شاہ انتقال کر گئے تو وہ کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ سراج الدولہ کے بنگال پہنچ گئے۔ نواب سراج الدولہ 1757 نے بھی اس کی عزت اور توقیر کی فرمایا کہ اس کے اسکانے کی رنگین کو طویل دو۔ محمد تقی خیال نے اس کی فرمائش پر تمہید داستان کو اتنا طویل دیا کہ 15 جلد کی نوبت پہنچ گئی۔ 14 جلدیں غرۃ الشوال کو مرشد آباد میں پوری ہوئی۔ 15ویں جلد 2 فصل خاتم الکتاب ہے۔ آخر میں سراج الدولہ کی مدح میں قطع بھی ہے۔ کیا ہے؟ سراج الدولہ کی مدح میں قطع ہے آخری جلد میں، آخر میں، جس میں تاریخ تکمیل بھی درج ہے۔ در 1170 ہجری ختم شدہ یا رب از شیرس بود خزدم بر شیخ و شباب۔ افسانے بھی اس قدر طویل و پر مدعا خوش بیان و دلکش ہے کہا گیا دلکش ہے کہ ابتدائے آفرنش زمانے سے اس دم تک کوئی افسانہ ایسا زمانے عرب اور فارسی میں اردو میں تصنیف نہیں ہوا۔ میر تقی خیال بوستان خیال فارسی کا آغاز میں کہا فرمائش رشیدی سے سال آغاز نکلتا ہے اور خاتمہ اس حساب سے داستان 15 برس میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہاں گئے، کہاں رہے اور کب اور کہاں وفات پائی، اس سے کسی بات کا پتہ نہیں چلتا۔ گیان چند جین نے قیاساً خیال کا سال وفات دیا ہے اور اپنے جو حالات اور خیالات سے مہدی نامہ میں خود لکھتے تھے، جو ان کا خلاصہ ترجمہ خواجہ امان دہلوی نے بوستان خیال کی پہلی جلد حدائق الانظار میں دیا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں ملتا۔ خواجہ امان کی اردو تراجم کی وجہ سے محمد تقی خیال کا نام اردو کی تاریخ کا حصہ بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا ہے۔ میر تقی خیال کی بوستان خیال فارسی کی جلد اور تقسیم پیچیدہ ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا ہے کہ خیال نے اپنے دیباچے میں بتایا ہے کہ بوستان خیال 2 گلستان ہے۔ گلستان اول میں مقدمہ اردو گلشن ہے، اور
پھر گلشن اول کے دو گلزار ہیں اور یہ دونوں گلزار مل کر ایک پوری جلد ہوتی ہے۔ کیا بوستان خیال دو گلستان ہے، گلستان پہلا گلستان مقدمہ اور مقدمہ اردو ہے، اور دوسرا نہیں، اردو نہیں ہے، دوسرا گلشن ہے، پہلا گلستان اور دوسرا گلشن ہے۔ پھر گلشن اول کے دو گلزار ہیں، پہلا گلستان ہے، دوسرا گلشن ہے، گلشن کے دو گلزار ہیں، ہاں یہ دونوں گلزار مل کر ایک پوری جلد ہو گئی۔ پہلا گلستان ہے، پھر دوسرا کیا ہے، گلشن ہے، گلشن کے دو گلزار ہیں اور مل کر پوری جلد ہو گئی۔ گلستان اول کے گلشن دوم کے بھی دو گلزار ہیں، لیکن دو گلزاروں کی دو جلدیں ہیں، گویا اس طرح تین جلدیں اور ایک مقدمہ مل کر گلستان اول مکمل ہوتا ہے۔ گلستان دوم کے متعلق صرف اتنا لکھا ہے کہ اس حصے میں، دوم کے متعلق لکھا ہے کہ اس حصے میں پہلے کا نام معجز الدین نامہ ہے اور دوسرے کا نام خورشید نامہ ہے۔ خورشید کی تین جلدیں، خورشید کی تین جلدیں، اس طرح یہ دونوں گلستان 15 جلدوں میں ختم ہوتے ہیں۔ خورشید کی تین جلدیں اس طرح گلستان 3 جلدوں میں مکمل ہوتی ہے، اس طرح پوری گلستان 15 جلدوں میں مکمل ہوتی ہے، اور 15 جلدوں کا مجموعہ بوستان خیال میر تقی خیال بوستان خیال فرمائش رشیدی سے سوال آغاز ہوتا، کہاں گیا؟ 15 جلدوں میں مجموعہ ہے۔ بوستان خیال اور بوستان اور فارسی دونوں زبانوں میں اس نام سے مشہور ہے۔ مترجم اور اردو مترجم کرتے وقت گلشن اول کو ایک جلد بنایا جس میں مہدی نامہ اسماعیل نامہ شامل ہے، باقی 14 جلدوں کو لحاظ ساختہ اس طرح سے کی گئی۔ بوستان خیال کے پہلے اردو مترجم خواجہ عمان، معروف خواجہ عمان ہے،